بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ کی فائل کا صفحہ نمبر 3، اس میں جو دوسری بدعت کا تذکرہ ہے کالا لباس پہننا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو کالا لباس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے لکھا ہوا کہ فی نفس ہی جائز ہے، یعنی کالا لباس پہننا جائز ہے، بلکہ بقول علامہ شامی رحمہ اللہ مستحب ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اکثر آپ عمامہ مبارک کالے رنگ کا پہنا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اہل علم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ کالا لباس پہننا جائز ہے، بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق یہ مستحب ہے۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا کہ اس کو غم کی علامت بنا لینا، غم کی علامت کے طور پر اس کو پہننا، یہ بدعت ہے۔ آج کل جو خاص طور پر محرم میں کالا لباس پہنا جاتا ہے، اس کو غم کی علامت کے طور پر پہنا جاتا ہے کہ اب جی غم کا مہینہ آ گیا ہے، اب سوگ کا مہینہ، اب ماتم کا مہینہ آ گیا، اس لیے کیا کرتے ہیں لوگ کالا لباس پہنتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ لباس کو اس نظریے کے لیے خاص کرنا یہ جائز نہیں۔ لباس جائز ہے، لیکن لباس کو اس نظریے کے لیے اس نظریے کے تحت پہننا یہ جائز نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اس کو بدعت میں لکھا۔ آپ بھی تو سوچ رہے ہوں گے نا کہ جب جائز ہے تو بدعت کیسا ہوا؟ تو بدعت اس لیے کہ اس پہننے کو، اس کے پیچھے جو ایک نظریہ ہے وہ غلط ہے، اور اس کو جس نظریت کے مطابق اس کو پہنا جا رہا ہے وہ بدعت ہے۔ جی، اور پھر یہ ہے کہ فساق فجار کے ساتھ مشابہت ہے، یاد رکھیے گا۔ اس حوالے سے عام دنوں کے اندر محرم کے مہینے کے علاوہ تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن محرم کے مہینے میں خاص طور پر پہلی 10 محرم تک پہننے سے اجتناب بہتر ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب ایک فاسق اور فاجر لوگوں کی علامت بن چکا ہے کہ جو لوگ حضرات صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور جو لوگ شہداء پر ماتم کرتے ہیں، بالکل ناجائز اور مناسب بات ہے، لہذا اب یہ ان کا شعار بن چکا ہے، ان کی علامت بن چکی ہے۔ تو اب اگر ہم ان دنوں میں لباس اس طرح کا استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے بھی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا، یعنی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر یہ بدعت کے طور پر ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ جی، اسی طرح اگلا ہے جی سبیلے لگانا، کھانا بنانا، تقسیم کرنا۔ اس حوالے سے مختلف پوائنٹ آپ کے سامنے نقل کیے گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہینے میں مختلف کھانے بناتے ہیں، دیکھا دیکھی اس کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے۔ آپ میں سے شاید کہ کسی کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہو، بری لگ رہی ہو، لیکن بھائی حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، اور جو اخلاقیات ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ ان کی حیثیت فرض کی حد تک ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہم نہیں کرتے۔ نماز ایک بندہ پڑھ رہا ہے، بلکہ الٹا اس سے نفرت کریں گے، اگر وہ آ رہا ہے تو سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ یار کہیں مجھے نماز کے لیے مسجد کے لیے نہ کہہ دے، وہ نہیں کریں گے ہم۔ لیکن جتنے ہم کوئی الٹے کام کریں گے تو اس سے لوگ بہت متاثر ہو جائیں گے اور پھر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اب کھانے بنانے کو لوگ بہت بڑی عبادت سمجھنے لگ گئے۔ بھئی محرم کا مہینہ کھانے کے لیے تھوڑا ہے، محرم کا مہینہ تو عبادت کے لیے ہے، فرمایا روزے رکھو۔ جس طرح کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہم نے نقل کی ہے کل کے سبق کے حوالے سے، کہ ایک دن محرم کے ایک دن کا روزہ 30 دنوں کے ثواب کے برابر ہے، 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اب اندازہ کریں نا یار۔ تو روزے کا حکم ہے، عبادت، کثرت عبادت کا حکم ہے، لیکن ہم کس طرف آگے؟ چونکہ یہ مشکل کام ہے۔ آسان کام کیا ہے؟ آسان کام یہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو ثابت کرو، محب دین بھی ثابت کرو، محب اہل بیت بھی ثابت کرو، اور آسانی بھی ہو، مزہ بھی آئے اس میں، کھانے بناؤ طرح طرح کے، وہ تقسیم کرو، پتہ چلے لوگوں کو یہ بڑا محب دین ہے، محب اہل بیت ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ متاثر غلط چیزوں سے کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں
اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، حلوے پوری بن رہی ہیں، حلوے تیار کیے جا رہے ہیں، وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے کھانے۔ محرم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اب لوگ جو پکاتے ہیں وہ کس لیے بناتے ہیں؟ اب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ اگر مقصود صدقہ ہے، اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں جی صدقہ ہے نا، کھانا بنانا اور اللہ کے راستے میں دینا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ تو صدقہ ہے، تو یہ ان دنوں میں صدقہ ہونا چاہیے۔ بھائی ہونا تو چاہیے، لیکن صدقہ تو پھر صدقہ وہ تو کسی دن بھی دیا جا سکتا ہے نا۔ صدقہ محرم کے ساتھ خاص تو نہیں ہے کہ صرف محرم ہوگا تو صدقہ ہے، وگرنہ صدقہ نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ کسی اور دن کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے۔ جی اچھا اچھا، یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے کھانے بنا رہے ہیں کہ اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچے، تو شہدائے کربلا کو پہنچے، تو بھائی بالکل پہنچتا ہے، لیکن اس کے لیے محرم کو خاص کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ پورا سال ہم بھولے رہیں اور جب محرم کے دن آئیں تو ہمیں یاد آ جائے۔ بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اچھا پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی چلو کم از کم اتنا ہی تو ہونا چاہیے نا، کم از کم ہمیں تو اتنا بھی بڑا ہے کہ جب ان کی شہادت کا جو دن ہے ہم انہی دنوں میں ہمیں یاد آ جاتا ہے، تو بھائی پھر آپ دین کو صرف اسی پر بند کر دیں گے، پھر آنے والی نسل اسی پر ہی رہے گی، اسی کو دین سمجھے گی، یہ بالکل بات درست نہیں ہے۔ جی، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، بھائی واقعی ہوتا ہے، ایصال ثواب کے لیے کرنا بھی چاہیے، ہمیں ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اور بھی پورا سال پڑا ہوا ہے، صرف یہی دن کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے یا کوئی شرعی دلائل سے ثابت ہے کہ بھائی انہی دنوں میں کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کو ایصال ثواب نہیں ہوگا؟ جی اچھا، اسی طرح بعض لوگ یہ یاد رکھیے گا، شہدائے کربلا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پر کھانے بناتے ہیں۔ بھائی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ یہ کھانا ان کو پہنچتا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارے بگڑے ہوئے کام کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، ان کو اس حد تک سمجھتے ہیں، تو یہ بالکل شرکیہ عقائد اور نظریات ہیں۔ اس لیے ہم زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ ان بدعات کو ختم ہونا چاہیے، تاکہ غلط لوگوں کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کی حمایت نہ ہو سکے، ان کو جب ہم بھی کریں گے اس طرح کے کام تو ان کو تسلی ہوگی، وہ مضبوط ہوں گے، ان کے نظریات آگے پھیلیں گے، تو ہم غلط نظریات کو پھیلنے کا ذریعہ نہیں بلکہ بند کرنے کا ذریعہ بنے، جو ثواب کی چیز ہے۔ اگر ہم ان کو پھیلانے کا وہ کریں گے تو یہ بہت گناہ کی چیز ہے، اس میں ہم شامل نہ ہوں۔ جی اسی طرح بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ دنیا سے بھوکے پیاسے گئے تو اس لیے ہم ان کو یہ کھانا پینا ان کو پہنچتا ہے، بھائی وہ جنت میں ہیں، وہ ایسے کھانے کھاتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے پانی پئیں گے، ہم جو سکرین ملے ہوئے وہ ہمارے وہ شکر اور اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں چینی پر، بھائی وہ بہت اعلیٰ ہیں اور بہت بلند و بالا ہیں اور وہ بہت مزے سکون میں ہیں، ان کو ہمارے یہ پانی پونی نہیں پہنچ رہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سارے غلط نظریات ہیں بھائی، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے، ان کو ہم ترک کریں۔ یہ بدعات ہمارے ایک مطلب بہت غلط سمت کی طرف ایک امت کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب ہم یہ کام کریں گے تو ہر آنے والا بچہ یہ سمجھے گا کہ بھائی یہی کام ہے، محرم آتا ہے تو یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو نماز کا نہیں ہوگا، لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ نیزے پر بھی مطلب کہ نیزوں کے سامنے بھی وہ قرآن پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اور اکثر علماء نے یہ لکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، نماز کی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں کیوں نہیں یاد یار؟ لوگوں کو اپنی آنے والی نسل کو وہ سبق دیں ہم جو ہے، اگر یہ کریں گے تو پھر یہی سبق ملے گا ان کو، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ نظریہ قائم کرتا ہے تو یہ بھی بالکل باطل غلط قسم کا نظریہ ہے۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ لوگ کس نظریے سے یہ لگائے ہوئے ہیں، سبیل لگائے ہوئے، پانی بھی دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پانی دیا جا رہا ہے، موسم جیسا بھی ہے پانی دیا جا رہا ہے، اور بھائی پھر غریبوں کا جی ہم غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بھائی غریبوں کا خیال محرم کے علاوہ بھی تو رکھا جا سکتا ہے نا، اور پورا سال غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ خاص سبیلیں پانی ہی کیوں؟ صرف اس نظریات کے لیے کہ وہ بھوکے پیاسے گئے، وہ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ وہ بالکل ان کو پانی نہیں پینے دیا گیا، پیاس تھی، یہ تھی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
پانی تھا، سب کچھ تھا، شہادت ان کے مقدر میں یہ سعادت لکھی تھی، وہ اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ ظالموں کو بھی اللہ نے دنیا کے سامنے لانا تھا۔ ظاہری بات ہے، جو جو لوگ جہنمی ہیں آخر وہ کچھ کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے بھی جانا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے دکھا دیا سب کو کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، وہ ساری چیزیں واضح ہو گئی اس واقعہ سے نا۔ تو اب اس لیے ان بدعات سے ہم خود بچیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اب عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ اب کس کی کیا نیت ہے، کون صرف اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہے، کون ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، کون ان کو مطلب کہ یہ چیزیں پہنچانے کے لیے اس نظریے سے کہ وہ بھوکے پیاسے کہ یہ چیزیں ان کو پہنچ رہی ہیں قبر میں، کون کس نظریے سے کر رہا ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ کی نیت بالکل درست ہے، عقائد آپ کے درست ہیں، آپ کرنا چاہیں کر بھی سکتے ہیں، تو دو باتوں کا خیال کریں۔ ایک تو یہ بات کہ بھائی پورا سال ہم ان کے لیے ان کے نام پر کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم انہی دنوں میں کریں گے تو پھر جو باطل قسم کے لوگ ہیں ان کو تقویت ملے گی، ان کے نظریات کو تقویت ملے گی، اس لیے آپ چھوڑ دیں، آپ یہ نیکی کسی اور دن میں کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک خرابی یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، قبرستان جانے کی پابندی کرنا۔ قبرستان جانے کو بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ محرم میں قبروں کو اس میں لپائی کی جاتی ہے اور صفائی ستھرائی ٹھیک ہے ہونی چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے چند پوائنٹ کہ فی نفس ہی قبرستان جانا جائز ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 10ویں محرم کو خاص کرنا، بتیاں جلانا، پھول چڑھانا، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم بدعت بار بار آپ کے سامنے ایک لفظ آ رہا ہے، بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کا دین کے اندر کوئی ذکر نہ ہو، یعنی جو دین کا حکم نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے۔ تو یہ جتنی بھی ہم نے آپ کے سامنے بدعت و رسومات لکھی ہیں، یہ ساری کے ساتھ ہم ان کو بدعت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شریعت نے نہیں بیان کی، لیکن ہم لوگ اس کو شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں، اس لیے بدعت کے زمرے میں آئیں گی۔ لہذا محرم میں قبرستان جانا کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے، شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریعت کا یہ دین ہے، تو یہ بدعت ہوگی۔ اس لیے 10ویں محرم کو خاص کر کے جانا، بتیاں جلانا، پھول چڑھانا۔ پھر اس طرح عورتوں کا قبرستان جانا جو کہ چند مفاسد کی بنیاد پر ویسے ہی ناجائز ہے۔ عورتوں کو قبرستان جانے سے ایک ہے قبرستان جانے کی تو اجازت ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بڑی اچھی بات ہے، قبرستان میں جانا چاہیے، لیکن جو جوان عورتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پردے میں رہیں۔ ان کا پردے میں رہنا عبادت ہے، ثواب ہے، جہاد ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نوجوان جیسے لڑکیاں خاص طور پر باہر نکلیں گی تو کیا ہوگا، کون سی خیر پھیلے گی۔ نمبر تین کہ وہاں پر جا کر کے عورت کے اندر اتنی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے عورتوں کو بھی منع کیا گیا کہ عورت کے اندر اتنی برداشت نہیں، روئیں گی، جزا فضا کریں گی، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بے پردگی کا ذریعہ ہے، جزا فضا کریں گی، روئیں دوئیں گی، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے ان کو کہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح باہر نکلیں اور قبرستان جائیں اور اپنی مرضی کے کام کریں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک روایت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے ان تمام بدعات سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کی جائے۔ اب آخر میں ایک ہمارا عنوان ایک ہی بدعت رہے گی، ماتم کے حوالے سے، نوح کے حوالے سے، تو ہم انشاءاللہ عزیز اگلے کلپ میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔